بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کے شروع میں مومنین متقین کا حال بیان ہوا، ان کی کامیابی کا ذکر ہوا، پھر اس کے بعد کافروں کا حال بیان ہوا، ان کی ناکامی کا ذکر ہوا، پھر اس کے بعد منافقین کا حال بیان ہوا۔ یہ تینوں قسم کے طبقوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے توحید کی تعلیم دی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، توحید کی طرف اشارہ ہے۔ سرحدہ مولانا احمد لاہوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی نہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، نہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ماننا، اللہ کے ساتھ نہ اللہ رب العزت کی صفات کے اندر کسی کو شریک ماننا، نہ اللہ کی ذات کے اندر کسی کو شریک ماننا، ایک اللہ کی اطاعت کرنا۔ شرک، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ کیا ہے، فرمایا سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اور قرآن کے اندر اللہ نے کیا فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ رب العزت باقی جو اعمال ہے نا، جیسے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ جو شرک کرے گا اللہ کے ساتھ اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ اللہ جس کو چاہے معاف کر دے۔ ایک بندے نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، اللہ کی مرضی ہے اس کو معاف کر دے، کوئی اللہ سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک بندے نے ساری زندگی روزہ نہیں رکھا، ایک بندے نے حج اس پر فرض تھا، اس نے حج ادا نہیں کیا، اس طرح اس پر زکوٰۃ فرض تھی، زکوٰۃ ادا نہیں کی، اللہ کی مرضی ہے اس کو معاف کر دے، کوئی اللہ سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ کوئی اللہ سے پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ کی مرضی اس کو معاف کر دے۔ لیکن شرک جو ہے، شرک کی معافی نہیں ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا قیامت والے دن 3 کچہریاں لگی۔ سب سے پہلی کچہری جو ہوگی کفر اور اسلام کی کچہری ہوگی، یعنی اسلام، ایمان اور شرک کی کچہری ہوگی۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت مجرم لوگوں کو الگ کر دیں گے اور غیر مجرم لوگوں کو الگ کر دیں گے، یعنی ایمان والوں کو، کلمے والوں کو الگ کر دیں گے، اور جو شرک کیا ہوگا جس نے اللہ کے ساتھ اس کو الگ کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد دوسری کچہری ہوگی وہ حقوق اللہ کی ہوگی، کہ اللہ رب العزت کے حقوق۔ ایک بندے نے نماز نہیں پڑھی اس کے بارے میں پوچھ، ایک بندے نے روزہ نہیں رکھا اس کے بارے میں پوچھ، ایک بندے نے زکوٰۃ نہیں ادا کی اس کے بارے میں پوچھ، جو احکامات ادا نہیں کیے اس کے بارے میں پوچھ۔ اور تیسری کچہری جو ہوگی وہ حقوق العباد کی کچہری ہوگی، بندوں کے ساتھ معاملات کیسے، اس کی کچہری ہوگی۔ اس میں اللہ رب العزت بندوں کے حقوق دلوائیں گے۔ اب وہاں پر تو کوئی روپیہ پیسہ نہیں چلے گا، وہاں پر تو نیکیوں کی لین دین ہوگی، نیکیوں کی لین دین۔ جہاں یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ فرمایا مفلس کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جس کے پاس مال نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت والے دن اتنی نیکیاں لے کر آئے کہ اگر پہاڑوں پر رکھ دی جائیں تو پہاڑ دب جائیں اس کی نیکیوں کے بوجھ سے، لیکن کسی کو گالی دی، کسی کی غیبت کی، اسی طرح مختلف جو اعمال ہیں، یعنی کسی کا حق مارا ہے، اس طرح مختلف جو یعنی حقوق العباد کے اعتبار سے، تو فرمایا حقداروں کو ان کے حق ادا کر دیے جائیں گے، یہاں تک کہ اس شخص کے نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حقدار باقی رہیں گے، حقداروں کے گناہ اس شخص کے اوپر ڈال دیے جائیں گے اور یہ گناہوں تلے دب کر جہنم میں چلا جائے گا۔ فرمایا میری امت کا مفلس ہی۔ تو یہاں پر مقصود اس آیت کے اندر یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو بندگی کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی توحید کی طرف اشارہ ہے، ایک اللہ کی اطاعت کرنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، صرف اپنی عبادت کے۔ اور ایک تفسیر کے اندر لکھا الا لیعرفون، ای لیعرفون، یعنی اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا اللہ رب العزت نے، اپنی
معرفت کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ای لیعرفون، اللہ رب العزت اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا اپنے بندے کو، یعنی اس دنیا کے اندر آ کر ایک اللہ کی اطاعت کے اندر اپنے وقت کو گزارنا. ہاں، ہر سو دود آنکس زدر خیش و براند و آرا کے بخواند بدر کس نہ دواند. ہر طرف بھاگتا ہے وہ شخص جس کو اللہ اپنے در سے دور کر دے. جس کو اللہ اپنے در سے دور کر دے نا، پھر کبھی ایک در کے اوپر وہ سر ٹیکے گا، کبھی دوسرے در کے اوپر سر ٹیکے گا. وہاں را کے بخواند بدر کس نہ دواند. وہ جس کو اللہ اپنے در پہ بلا لے، پھر دوسرے در پر اللہ اس کو نہیں چھوڑتا. تو اس اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے، اس اللہ کو ہم اپنا بنا لیں، اس اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بن جائے، ہم اللہ کو پالیں. فَإِن وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ وَإِن فَقَدْتَنِي فَقَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ وَأَنَا خَيْرٌ لَكَ مِن كُلِّ شَيْءٍ. اے میرے بندے، اگر تو نے مجھے پا لیا تو نے سب کچھ پا لیا، اور اگر تو نے مجھے کھو دیا تو نے سب کچھ کھو دیا، اور میں تیرے لیے ہر چیز سے بہتر ہوں. جس طرح حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے نا، جس کا کھائیں اس کا گائیں. جو اللہ ہمیں کھلا رہا ہے، جو اللہ ہمیں پلا رہا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَصْفَاكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى. یہاں پر اللہ کی تعریف ہے ساری. جو اللہ ہم ہنساتا وہی اللہ ہے، جو ہنساتا بھی ہے، جو رلاتا بھی ہے وہی اللہ ہے. اس اللہ نے پیدا بھی کیا، وہی اللہ مارے گا بھی، پھر دوبارہ زندہ کرے گا. کافروں نے جب کہا نا من یحیی العظام وہی رمیم، یہ جو ہڈیاں ہیں یہ جب یہ چورا چورا ہو جائیں گی، جب یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، ان کو کون زندہ کرے گا؟ من یحیی العظام وہی رمیم. تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ جس اللہ نے پیدا کیا وہی اللہ دوبارہ اس کو زندہ کرے. جس اللہ نے پیدا کیا، من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مرۃ وهو بكل خلق علیم. کہ اللہ رب العزت سب کو سب ساری مخلوق کو اللہ جانتا ہے. تو یہ جس اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا وہی اللہ ایک دن اس کائنات کو ختم کرے گا. وہی اللہ اس کائنات کے نظام کو یعنی دوبارہ جو زندہ کرنے پر، جس طرح اللہ رب العزت پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے، اس طرح اللہ رب العزت دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. تو اس اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے. تو اس آیت کے اندر توحید کی طرف اشارہ ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اطاعت صحیح طریقے سے سچی اور پکی اللہ رب العزت ہمیں اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کہا سنا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب آخر میں جس طرح پہلے بھی عرض کی کہ ہر یعنی تفسیر کی جو ویڈیو بنے گی اس کے آخر میں کوئی نہ کوئی وظیفہ آپ کو بتائیں گے. تو آج کل لوگ پریشان ہیں، یعنی ہر بندے کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی یعنی پریشانی موجود ہوتی ہے. تو اس پریشانی سے بچنے کے لیے، جیسے اپنے دشمن سے حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال بتائے ہیں، ان اعمال کی ہم پابندی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ہماری حفاظت کرے گا. کیونکہ انسانوں میں بھی انسان کے دشمن ہیں اور جنات میں بھی انسان کے دشمن ہیں، ہر اعتبار سے انسان کے دشمن ہیں. تو اس کے لیے ایک مجرب عمل ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اس کی تعداد علماء نے جو کتابوں کے اندر لکھی ہے 313 مرتبہ. دوپہر کو 12 بجے یعنی دوپہر کو 12 بجے وضو کر کے قبلہ رخ ہو کر یہ عمل کرنا ہے 313 مرتبہ دشمن سے حفاظت کے لیے، یا عشاء کی نماز کے بعد 313 مرتبہ ہے. یہ عمل 21 دن کا انتہائی مجرب عمل ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو ان اعمال کو کریں گے، کیونکہ اصل میں اعمال جتنے بھی ہیں نا، کہ جتنے بھی اعمال ہیں اس کا تعلق یقین کے ساتھ ہے. جو بھی بندہ یقین کے ساتھ، صحیح یقین کے ساتھ عمل کرے گا، کیونکہ یہ سارے اعمال وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال، یعنی جس طرح فرمایا نا کہ یہ جو جتنی بھی مسنون دعائیں ہیں نا، اور فرمایا کہ کتابوں کے اندر لکھا ہے مسنون دعاؤں نے قبولیت کے دروازے دیکھے ہوئے ہیں. مسنون دعاؤں نے قبولیت کے دروازے دیکھے ہوئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب نے کیا فرماتے ہیں؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى
ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا محبوب جو بولتا ہے وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا، وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون اعمال بتائے ہیں، ان مسنون اعمال کی جو پابندی کرے گا تو اللہ رب العزت تک پہنچنے کے یہ راستے ہیں۔ ہاں، مسنون دعاؤں نے قبولیت کے دروازے دیکھے ہوئے ہیں۔ تو دشمن سے حفاظت کے لیے مجرب عمل ہے، انتہائی مجرب عمل ہے، جس تو یہ بھی کہا جائے یہ بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ تیر بہدف عمل ہے۔ ہاں، تیر بہدف عمل، ہاں، دشمن سے حفاظت کے لیے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اور جو بزرگوں نے اس کی تعداد لکھی ہے وہ 313 مرتبہ، 313 مرتبہ یا دوپہر کو 12 بجے اور یا عشاء کے بعد بوضو ہو کر 313 مرتبہ یہ عمل کیا جائے تو اللہ رب العزت انشاءاللہ دشمن سے ہم سب کی حفاظت فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔